ایک بار کی بات ہے، مکہ کی گرم دھول بھری گلیوں میں ایک چھوٹا سا لڑکا بھوک سے نڈل چلا جا رہا تھا۔ یہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا، یہ وہ بچہ تھا جسے کائنات کی رحمت بننا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن پیٹ میں کچھ نہیں تھا، صرف امید تھی دو کھجوروں کی۔ فاصلے پر ایک باغ تھا، کھجوروں سے بھرا ہوا۔ باغ میں ابو جہل اور ایک یہودی آدمی کھجور بوری سے بھر رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے قریب گئے اور کہا، چاچا جان بہت بھوک لگی ہے، کیا دو کھجور مل سکتے ہیں؟ ابو جہل نے اسے دیکھا، وہ نظر جو کسی کو توڑ دیتی ہے، بولا، ملیں گے لیکن ایک شرط ہے، اس یہودی کی بوری سر پر اٹھا کر میرے گھر لے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پل گوائے بوری اٹھائی، گرد میں لپٹا جسم، تھکے قدم، لیکن چہرے پر نور، ایک عجیب سکون۔ بوری پہنچائی ابو جہل کے دروازے پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، چاچا جان اب کھجور۔ ابو جہل نے مسکرا کر ایک کھجور دی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معصومیت سے پوچھا، کیا ایک اور دے سکتے ہیں؟ تو ظالم کا ظلم ابھر پڑا، اس نے ایک زوردار تھپڑ مارا، پورا عالم دم گیا، آسمان جیسے سسک پڑا ہو، پہاڑوں کی روح کانپ گئی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا، چاچا آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اور پھر ابو جہل گھر کے اندر گیا اور جیسے ہی بوری کھولی، ساری کھجوریں پتھر بن چکی تھی۔ یہودی آدمی سن رہ گیا، کچھ کہہ نہیں پایا۔ ابو جہل نے جب بوری میں پتھر دیکھے تو کچھ پل کو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کھجور پتھر کیسے بن گئی؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ پر اس کے ساتھ کھڑا وہ یہودی شخص سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر خوف اتر گیا۔ یہ کرشمہ نہیں، یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وقت وہ یہودی شخص تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے سردار کے پاس گیا۔ یہودی سردار نے پوچھا، کیا بات ہے جو اس قدر گھبرا کر آئے ہو؟ وہ بولا، میں نے آج ایک ایسا منظر دیکھا ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ ایک چھوٹا بچہ، عبداللہ کا بیٹا محمد، بس ایک تھپڑ پڑتے ہی اس پوری بوری کی کھجوریں پتھر بن گئی۔ سردار چونک گیا، کیا کہا؟ محمد؟ سردار نے لمبی سانس لی اور پھر کہا، ہماری کتابوں میں جس آخری نبی کا ذکر ہے اس کا نام بھی محمد ہے۔ دو نشانیاں بتائی گئی ہیں، ایک اس کی پیٹھ پر مہر نبوت، دوسری اس کی آنکھوں میں رحمت کی چمک۔ اگر یہ وہی ہے تو وہ آخری نبی ہے، مگر یہ ہمارے قبیلے میں کیوں پیدا نہیں ہوا؟ ہمیں اسے پہچاننا ہے، اور اگر یہ وہی ہے تو اسے ہم ختم کر دیں گے۔ پھر ایک سازش کا بوجھ بو دیا گیا۔ اب حکم ہوا، اس خبر کو ہمارے مذہبی پیشوا تک پہنچاؤ اور طے کرو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی پہاڑ کے کنارے چپ چاپ کھڑے تھے۔ ظلم، بھوک، تنہائی اور تھپڑ کے بعد بھی ان کے ہونٹوں پر کوئی شکایت نہیں، صرف ایک درد بھری فسفساہٹ، کاش میرے والدین زندہ ہوتے۔ ان کی آنکھوں سے بہت آنسو اس زمین کو بھی موم بنا رہے تھے۔ پیڑ، پہاڑ اور ہوا سب اداس تھے، اور تبھی جنگل کے شیر، ہرن اور پرندے پاس آنے لگے، جیسے وہ سب کہہ رہے ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھپڑ ہمیں لگا ہے، آپ اب نہ روئیے، آپ کے آنسو ہم سے نہیں دیکھے جاتے۔ وہ بچہ جو ابھی نبی بنا بھی نہیں تھا، مگر اس کی نظروں میں رحمت اور دل میں صبر اس مقام پر تھی جہاں آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ اور یہی وہ پل تھا جب آسمان کے دو فرشتے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، یہ وہی آخری نبی ہے جس کی رحمت سے ساری دنیا روشن ہوگی۔ کچھ ہی دن بیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب، صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے انتقال کے بعد ان کے چاچا ابو طالب نے ہی انہیں سنبھالا۔ چاچا ابو طالب نے سیریا کی طرف تجارتی سفر کا ارادہ کیا۔ قافلے تیار ہوئے، سامان باندھا گیا، اونٹ سجائے گئے۔ تبھی ایک معصوم سی آواز آئی، چاچا جان میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ابو طالب تھوڑے رکے اور بولے، اے محمد، یہ سفر چھوٹوں کے لیے نہیں ہے، لمبا راستہ، گرم ریگستان اور کئی خطرے ہیں۔ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک بات کہی، چاچا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں بس آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب مسکرائے،
اور کہا کون ان آنکھوں کی معصومیت سے انکار کر سکتا ہے۔ قافلہ روانہ ہوا لیکن اس بار کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ ہر کوئی دیکھ رہا تھا ایک بادل کا ٹکڑا تھا جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرتا چل رہا تھا۔ دوپہر کی دھوپ سب پر گر رہی تھی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی دھوپ نہیں پڑی۔ قافلے میں سب حیران تھے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ قافلہ بسرا نام کے مقام پر رکا، وہیں ایک اونچے ٹیلے پر ایک گرجا گھر تھا، اس میں رہتا تھا ایک عیسائی پادری باہرہ جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا۔ جب اس نے قافلے کو گزرتے دیکھا تو اس کی نظر بس ایک ہی شخص پر اٹک گئی، اس لڑکے کے سر پر تو بادل ہیں۔ پادری ہڑبڑا گیا، اس نے اپنی پرانی آسمانی کتابیں نکالی، پنے پلٹے اور پھر اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور کہا اگر میری کتابیں جھوٹی نہیں ہیں تو یہ وہی آخری نبی ہے۔ اس نے ترنت اپنے آدمی کو بھیجا، جاؤ اس قافلے کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر سب کو بلا کر دعوت دی، خوب خاطرداری کی، پر اس کی نگاہ بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ٹکی رہی۔ پھر اس نے ابو طالب کو ایک طرف بلایا اور دھیرے سے پوچھا اس بچے کے والد کون ہیں؟ ابو طالب نے کہا اس کے والد کا انتقال اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اب اس کی پرورش میں کر رہا ہوں۔ پادری کی آنکھیں بھر آئیں، تو تم نہیں جانتے تمہارے ساتھ جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں، یہی اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ میں نے اس کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھی ہے، اس کے کندھے پر مہر نبوت ہے اور اس کی آنکھوں میں وہ رحمت ہے جو پوری دنیا کو بدل دے گی۔ پادری نے ابو طالب کو آخری وصیت کی، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا، اگر یہودی یا رومیوں کو اس کا علم ہو گیا وہ اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب سن رہ گیا اور کہا کیا اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھے پر ہے؟ اور وہی رات مکہ اور پوری دنیا کے لیے ایک نئی صبح کی شروعات تھی، کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا جانے لگا تھا۔ شام کے سفر سے لوٹتے ہوئے قافلہ ایک سمندر کے کنارے رکا، وہاں دور دور تک صرف ریت، لہریں اور ایک چھوٹی سی مشواری کی بستی تھی، پر یہ بستی عجیب تھی۔ وہاں کے لوگ بت پریت اور مورتیوں کو پوجتے تھے، کوئی بارش کے لیے دیوتاؤں سے فریاد کر رہا تھا تو کوئی مورتی کے سامنے سر جھکایا بیٹھا تھا۔ ابو طالب نے ایک مچھوارے سے پوچھا تم یہ مورتی کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ مچھوارا بولا ہمارے جال میں کئی دنوں سے مچھلی نہیں آئی، یہی وجہ ہے کہ ہم سمندر کے دیوتا کو قربانی دینے والے ہیں۔ ابو طالب نے چونک کر پوچھا قربانی کس چیز کی؟ ایک عورت اور اس کا معصوم بچہ، انہیں زنجیر سے باندھ دیا گیا ہے اور مورتی کے سامنے چڑھایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا ان کا دل کانپ اٹھا، انہوں نے آگے بڑھ کر بنا کسی ڈر کے ان زنجیروں کو کھول دیا اور ماں بیٹے کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نام پر کسی بے قصور کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن تبھی ایک مچھوارا دوڑتا ہوا آیا اور چلایا جسے ہم چڑھانے والے تھے کوئی بچہ اسے چھڑا لے گیا ہے۔ بھیڑ بے قابو ہو گئی، لوگ دوڑے اس طرف اور پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن تبھی ایک زوردار آواز آئی جیسے سمندر کی لہریں غصے میں ہو، وہ مورتی خود بخود گر کر ٹوٹ گئی۔ سمندر میں ہلچل اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے لہروں کے ساتھ سینکڑوں مچھلیاں اوپر آ گئی، ہر جال بھر گیا، ہر مچھوارا خوشیوں سے جھوم اٹھا اور مچھوارے نے کہا ہمارے جال میں مچھلی آ گئی، ہمارے دیوتا خوش ہو گئے۔ وہ کوئی دیوتا نہیں تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی جو سمندر کی لہریں تک سن لی گئی تھی۔ اسی پہاڑ کے کنارے بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا تھا اے اللہ ان لوگوں کو روزی دے تاکہ یہ حق کو پہچان سکے۔ اسی طریقے سے یہ ویڈیو بھی مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔